بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور قالو کہا انہوں نے، قلوب دل، نا ہمارے، غلف پردے میں ہیں، بلکہ لعنہ لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بھی بوجہ کفری کفر کے، ہم ان کے، پس قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، ما جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی ایک ہیلہ بازی کا ذکر فرما رہے ہیں، کہ جس میں بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، دو طریقے تھے ان کے۔ ایک تو یہ، وہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بند ہیں، باہر نہیں آ سکتے، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو اس کے دو میننگ تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ شہی وغیرہ بگاڑتے تھے کہ ہمارے دل پر ایک حفاظتی غلاف ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، یعنی کوئی بھی باہر کی بات، کوئی غلط بات، کوئی ہمارے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین کے علاوہ کوئی بھی بات ہم پر اثر نہیں کرتی، ہم کسی کی چاپلوسی، سحر بیانی، کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خود سے مایوس کرنے کے لیے بھی طنزاً کہتے تھے کہ آپ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے، ہمیں دین کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو، ہمیں کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل بند ہیں، جیسے کہ تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مذہبی پیرائی میں وہ لیتے تھے کہ ہمارے دل بہت ہی اچھے ہیں، صاف ہیں، کوئی چیز ان کے اندر نہیں جا سکتی، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے موقف پہ اس قدر ڈٹے ہوئے کہ کوئی اور چیز ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل پردے پہ اس لیے اثر نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے جو کفر کیا ہے، جو انکار کیا ہے، جو اللہ کو ناراض کیا ہے، جو گناہ کیے ہیں، ان کی وجہ سے اب یہ کیا ہوا ہے کہ ان پہ پھٹکار پڑ گئی ہے، ان پہ لعنت پڑ گئی ہے، اس لیے ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی۔ یعنی ان کی گناہوں کی سزا ہے جس کی وجہ سے بات اثر نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل پردے کے اندر ہیں۔ ہر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کی بات کو سنے، اور باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان اتنا ہٹ درم ہو جائے، اتنا ضدی ہو جائے، اتنا اللہ کا نافرمان ہو جائے کہ اللہ پاک کو بالکل ہی ناراض کر بیٹھے، اور اب اللہ تعالیٰ اس کی پسند ہی نہ کریں کہ وہ اطاعت کرے، اب اللہ تعالیٰ چاہیں ہی نہ کہ وہ اللہ کی رضامندی میں آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جیسے کہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، تو اب ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ گناہوں کی سزا کے طور پہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ فقلیل ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ بنی اسرائیل میں سے بہت کچھ لوگ ایمان لائے بھی تھے، اور شروع سے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی، ان کی بات مانی تھی، اور ان کے غمگسار ساتھی دوست بنے تھے۔ پھر اسی طرح آخر تک چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے، اور اس طرح کچھ اور بھی ایمان لائے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قلیلاً، یعنی ٹوٹل جو بنی اسرائیل ہے ان کی نسبت وہ بہت کم تھے، تو تھوڑے ہی ایسے تھے جو ایمان لاتے تھے، اور یکم ایمان لاتے تھے۔ یعنی وہی بات ہے کہ کچھ باتوں پہ عمل کرتے تھے، کچھ پہ نہیں کرتے تھے، یہ بھی ان کے اندر ایک خامی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسا پردہ ہمارے دلوں پہ نہ چڑھائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ بات اثر نہ کرے۔ اچھا، ہمارے اوپر بھی اب دیکھیں نا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دلوں پہ ان کے، وہ کہتے ہیں کہ پردے ہیں، تو ہم لوگ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بھی یہ اس طرح کا نظریہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی دین کی باتیں، مجھے بہت مشکل لگتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہم سے ہوتی، یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، آج کے دور میں کون ایسے جی سکتا ہے، آج کے دور میں کون حلال کما سکتا ہے، آج کے دور میں کون پردہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے رویے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں۔ ہم یہ مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں یا چینج الفاظ کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، یعنی ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ بہت مشکل ہے، یہ قرآن پاک بہت مشکل ہے، ہم نہیں اس کو کر سکتے۔
تو ہمیں بھی ایسا نہیں کہنا۔ اگر ہمارے اوپر بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر قرآن بھی اثر نہیں کر رہا، کوئی واعظ و نصیحت ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، پہلی بات ہے ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو نہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، سننا تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ رویہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب سن کے بھی ہم سے پہ اثر نہ ہو، ہم سنیں نہ صحیح سنیں، کہیں نہ کہیں سے رب کریم کی آواز ہم تک پہنچ جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کرتے نا، ہم مسلمان ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ بھی وہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جسے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ ہٹ جاتا ہے، اگر وہ نہیں توبہ کرتا پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، وہ اس کو دوسرا داغ، پھر تیسرا، پھر وہ داغ کرتا جاتا ہے۔ دل کتنا سا ہے، پھر اس کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈبل ٹرپل اس طرح داغ پڑتے پڑتے اس کا دل جو ہے بالکل گناہوں کے اندر دب جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ توبہ پھر بھی اگر وہ توبہ کرے تو اس کے دل سے وہ سیاہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ بات اثر کرتی ہے۔ تو یہی بات ہمارے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم گناہ اتنے کر لیں، اتنے گناہوں کے اندر ڈوب جائیں کہ ہم گناہ کو پھر اس کی توبہ بھی نہ کریں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ بھی بہت زیادہ غلاف اور پردے پڑ جاتے ہیں، پھر ہمارے اوپر بات اثر نہیں کرتی، پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ رب کریم سے توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ جو گناہ ہمارے ہو گئے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ گناہ انسان نہ، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کے بہت سارے گناہ جو ہم لوگ کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنی ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کا تو یہ تھا نا کہ اگر دل پردے پہ آگے تھے، کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ لعنت ہو گئی تھی، تو اب انہوں نے تو پورا اسلام قبول کرنا تھا نا، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی تھی، شریعت پوری۔ ہم شریعت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے صرف کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گزشتہ گناہوں پہ معافی مانگ لیں، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ، ایک دفعہ معافی مانگ لیں، پھر اگر ہم کوشش کریں ساتھ اس گناہ سے بچنے کی، نہیں ہوتا دوبارہ مانگ لیں گے، تیسری مرتبہ، لیکن بچنے کے ارادے کے ساتھ، پکی نیت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسی وقت اسی لمحے میں گناہ کریں اور اسی وقت ساتھ توبہ کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم گناہ کریں، اس سے توبہ کریں، پھر اس کے بعد ارادہ کریں، کوشش کریں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ اور پھر میں نے کیا کہا تھا کل کہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اللہ یہ والا عمل مجھے پتہ ہے میں غلط کر رہی ہوں، اس جگہ پہ میں غلط ہوں، تیرا قرآن کہہ رہا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے، حدیثیں ہیں، فقہ ہے، علماء کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، مجھ سے ہو گیا ہے، میں انسان ہوں، میں نے کر لیا ہے، میں بچنا بھی چاہ رہی ہوں پھر بھی بچ نہیں پا رہی، کچھ وجوہات ہیں، انوائرمنٹ ہے، فیملی ہے، یا کوئی بھی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوئی چلی جاتی ہوں، میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس گناہ پہ، یا جن کے وجہ سے میں اس گناہ میں ملوث ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکوں، تو پھر رب کریم ہے نا، اللہ ہے نا، پھر ہم کیا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میں بچنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تو دلوں کے اندر جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ باہر سے نہیں دیکھتے ہم الفاظ کون سے بول رہے ہیں، اچھے الفاظ بول رہے ہیں نہیں، کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں واقعی فکر ہے، ہمارے دل میں اگر غم ہے، ہمیں گناہ لگ رہا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے اس گناہ کو کرتے ہوئے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے، تو رب کریم خود راستہ نکال دیں گے، خود وہ راستہ نکال دیں گے جس کی وجہ سے ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن کوشش کرنے والے بنیں۔ ہم کہیں ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے، ہم کبھی بھی کوشش نہ کریں، ہم ٹرائی بھی نہ کریں، ہم اس کے کوئی منصوبہ بھی نہ بنائیں، ہم سوچیں بھی نہ کہ میں کیسے پردہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف توبہ کریں، اور اسی لمحے، مثلا مثال کی طرف مکمل شرعی پردے کی بات کر رہی ہوں کہ مکمل شرعی پردہ ہم لوگ نہیں کرتے، اور ہم کہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن اسی لمحے میں ہمارا کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی شرعی پردے کی طرف التفات نہ جائے، کوئی ذہن نہ جائے، کچھ بھی نہ کریں، تو یہ تو توبہ نہیں ہوئی نا، یہ تو ہم اس گناہ کو کر رہے ہیں اور اس پہ ہٹ درمی اختیار کی ہے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ جب ہمیں توبہ کی توفیق دے گی، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ سے بچیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ پورا سوچ رہے ہیں کہ کیسے کریں گے، پھر شروع بھی کر دیتے ہیں، پھر ہم ساتھ دعا کریں، پھر ہم سے کہیں غلطی ہو جائے، پھر اللہ معاف کر دیں گے، پھر دوبارہ شروع کریں گے، پھر دوبارہ۔ لیکن اگر ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیا ہے، صحیح مثال دی ہے میں نے کہ پھر ہم نے اس کو کر ہی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں اس کے لیے کر رہے، صرف سوچیں، پھر ہم 1000 توبہ کریں، ہم کروڑ توبہ کریں، ہماری توبہ کا کوئی مقصد نہیں بنتا، کیونکہ توبہ کے پہلی شرط یہی ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے۔ اب ہمیں کوئی کہے، ہمارا بیٹا کہے، بچہ کہے، ہمیں
یا اللہ ہمارے جیسے نہیں ہے، اللہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اس ذات کی عظمت بھی تو بہت بڑی ہے نا، اس عظمت کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی بچہ ہمارا کہے کہ مما میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا، مجھے آج نہ ڈانٹیں، مثلا کوئی بھی یا مٹی نہیں کھاؤں گا، ماما بیٹے کو مار رہی ہو، وہ اسی لمحے میں ساتھ مٹی کھا رہا ہو، ساتھ کہے مما میں مٹی نہیں کھاؤں گا، پھر کھا رہا ہو، میں نہیں کھاؤں گا میں کھا رہا ہوں، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، آئندہ نہیں کھانا۔ لیکن وہ آئندہ کب آئے گی؟ ہمارا جملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، میں جب بھی ہم کسی کو بچے کو سزا دیں کچھ کریں، کیا شرط ہوتی ہے؟ آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا۔ تو ہم جب آئندہ نہ کرنے کی شرط پہ اس کو چھوڑتے ہیں تو رب کریم پھر ہم اللہ کو کیسے، مطلب ہماری طرف سے اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہو گئی کہ ہم اسی لمحے میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں یہ گناہ کر رہی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن اسی لمحے میں ہم ساتھ وہ چیز کیے جا رہے ہیں اور ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسی توبہ نہیں ہوتی، ایسی توبہ پہ تو پھر توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سچے دل سے کسی بھی گناہ پہ، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہم کوشش کریں گے پھر بھی ہم سے وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو ہم رب کریم سے مانگیں گے، تو وہ اللہ ہے نا، وہ تو قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمیں توفیق دے گا۔ لیکن ہم نے اس سے پھر توفیق مانگنی ہے، کہیں ہمارے دلوں پہ پردے نہ پڑ جائیں، اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے اس آیت کے ضمن میں، کیونکہ جب ہمارے دلوں پہ اگر پردے آ گئے نا، پھر ہمارے اوپر بات اثر نہیں کرے گی۔ اللہ کے ذکر سے بھی دل صاف ہوتا ہے، پھر نرمی کرنے سے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے سے، دوسروں کا خیال کرنے سے، بچپن سے بچوں کے اندر نرمی ڈالیں، بچپن سے بچوں کے اندر ایسا ڈالیں کہ بچے کو نا چیونٹی دیکھ کے بھی ان کی فکر ہو، بچوں کو اپنے کھلونوں کے بھی بے شک فکر ہو، وہ کہیں کہ ہمارے کھلونے ٹوٹ نہ جائیں، ان کو درد ہوگا، ان کو لگے گا، اس سے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ تو نرمی جب دل میں آئے گی اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو انشاءاللہ دلوں پہ پھر پردے نہیں پڑیں گے، اور توبہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، ایک گناہ نہیں تو دوسرے سے کرتے رہیں، تیسرے سے، کچھ گناہ تو کم کرتے جائیں تاکہ ہمارے دلوں پہ کہیں پردے نہ پڑ جائیں اور اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔